السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کولرج عثمان کی آنے والی قسط کے حوالے سے۔ آنے والی قسط کی تصویریں اور تحریر سامنے آ چکی ہے اور یہ کافی شاندار ہے اور مزیدار بھی ہے۔ شاندار اور مزیدار اس وجہ سے بھی ہے کہ گزشتہ قسطوں میں یا گزشتہ 2 قسطوں میں عثمان غازی سمیت دائیں بازو کے تمام کردار مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے نظر آئے ہیں اور خوب نقصان اٹھاتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، اور بائیں بازو والے یعنی دشمن مکمل طور پر ان پر حاوی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو اب آنے والی قسط میں گزشتہ 2 قسطوں کا ازالہ کیا جائے گا اور اس قسط میں بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو ناظرین کے دل کی آواز ہوں گے، یعنی جو آپ چاہتے ہوں گے کہ دشمنوں پر ایک کاری ضرب لگائی جائے، اور اس قسط میں یہ ضربیں 1 2 نہیں بلکہ کافی ساری لگتی ہوئی نظر آنے والی ہیں۔ جیسا کہ دوسرے ٹریلر میں کافی کچھ دکھا دیا گیا ہے اور ٹریلر میں اتنی ساری چیزیں دکھا دی گئی ہیں کہ آپ کے لیے قسط کو سمجھنا آسان نہیں رہا اور گنجلک سا ہو گیا ہے سب کچھ کہ آخر قسط میں ہونے کیا والا ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کس طرح کے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ عثمان غازی ایرینا یعنی رومن اکھاڑے یا رومن اسٹیڈیم تک کیوں پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہ کیسے پہنچے ہیں، اور پھر لوکاس سے ان کا سامنا کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، اور پھر لوکاس کا خاتمہ کیسے ممکن ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ سے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ آنے والی قسط میں یوسف اور ساروجہ عثمان غازی کے کیمپ میں نظر آئیں گے اور عثمان غازی کی کسی نہ کسی حد تک مدد کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، مگر ظاہر ہے کہ ان کا راز کھل جائے گا اور پھر ان پر مشکلات بارش کی طرح ٹوٹ پڑیں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ عثمان غازی کو آگے بڑھ کر ان لوگوں کو بچانا ہوگا۔ تو اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دوسرے ٹریلر میں یوسف اور صوفیہ ایک ہی کیمپ میں نظر آ رہے ہیں اور دونوں ایک لڑائی میں ساتھ مل کر لڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اسی دوران جب قائق قبیلے کا ایک سپاہی یوسف کی تلوار کی زد پر آتا ہے تو اس وقت وہ اسے مارنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا پھر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہ چیز صوفیہ کے نظر میں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ چیزیں غداری پر دلیل بننے والی چیزیں جو ہے وہ صوفیہ کے نظر میں آ گئیں، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ بات اولوگان کو بتائی اور پھر اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیسا کہ دوسرے ٹریلر میں ایک یہ منظر بھی نظر آیا کہ جس میں یوسف یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں عثمان غازی کے ساتھ ہوں اور ان کی ماتحتی میں ہوں، تو یقیناً اس میں یوسف نے کوئی نہ کوئی معلومات عثمان غازی تک پہنچائی ہیں، جس کے بعد عثمان غازی نے پلٹ کر وار کیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ وار وہ اولوگان کے چھاؤنی پر ہوا ہو، جیسا کہ ٹریلر میں نظر آ رہا ہے کہ دھماکہ ہو رہا ہے اور سب لوگ اڑ کر گر رہے ہیں، تو یہ سب لوگ وہاں سے بچ تو نکلے ہوں گے، لیکن پھر ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی عثمان غازی کو ہماری وہاں موجودگی کی اطلاع کس نے پہنچائی ہے، تو تب صوفیہ نے یہ بات بتائی کہ غدار یوسف ہے، اور پھر اس کے بعد یوسف اور اس کے سپاہی جو ماتحتی میں موجود تھے اس کے، وہ سب گرفتار ہو گئے۔ اور دوسری طرف ساروجہ نے اس موقع پر ہوشیاری کا ثبوت دیا اور قبیلے سے زخمی حالت میں نکل کھڑا ہوا، اور وہ عثمان غازی کو ڈھونڈتا ان تک جا پہنچا، اور پھر اس نے یوسف اور سپاہیوں کے بارے میں اور ان کی گرفتاری کے بارے میں تمام تفصیلات عثمان غازی تک پہنچا دی، اور نہ صرف یہ بات پہنچائی کہ وہ سب گرفتار ہو گئے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پہنچائی کہ یوسف کو گرفتار کر کے بورسا لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں بہت بڑے مجمع یا ہجوم کے سامنے یوسف کو سزائے موت دی جائے گی اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تاکہ جو پیچھے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے وہ عبرت کا سامان بن سکے۔ یہ بات سن کر عثمان غازی غصے میں آ جائیں گے اور پھر وہ قسم کھائیں گے اور عہد کریں گے کہ یوسف اور سپاہیوں کو رہا کروایا جائے گا اور ہم رہا کروا کر ہی دم لیں گے، اور پھر یہ لوگ تیاری کریں گے، بھیس بدلیں گے اور بورسا کے اسٹیڈیم میں جا پہنچیں گے جہاں یوسف کو بیڑیوں میں جکڑا گیا ہوگا اور اس کی سزائے موت کا اعلان کیا جا رہا ہوگا۔ لہٰذا چونکہ یہ ایک بہت بڑا اور اہم ترین واقعہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر منگول کمانڈر لوکاس، صوفیہ، اہل بائی اور بیگم خاتون وغیرہ بھی موجود ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ بورسا کی گورنری لوکاس کے پاس ہے، تو وہی میدان میں اترے گا اور یوسف کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر جب وہ میدان میں اترے گا تو تب تماشائیوں میں سے عثمان غازی بھی چھلانگ لگا کر میدان میں اتر آئیں گے
اور اس کے سامنے خم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر یہ دونوں آمنے سامنے آئیں گے اور پھر یہاں پر لوکاس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی کہانی پر فل سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں یہ بات بتا دی تھی کہ آنے والی ویڈیوز میں یہ رومن اکھاڑا نظر آنے والا ہے، تو اب آنے والی قسط میں ہماری یہ خبر آپ کے سامنے درست ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو لوکاس کی آمد اسی رومن اکھاڑے میں ہی ہوئی تھی جسے ایرینا کہا جاتا ہے، اور اس نے یہاں کئی سارے لوگوں کو دھول بھی چٹائی تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ آج اس کی موت بھی اسی ایرینا نامی رومن اکھاڑے میں ہونے جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہاں زبردست قسم کی افراتفری پھیل جائے گی اور سپاہی میدان میں اتر آئیں گے اور لڑائی بھڑائی شروع ہو جائے گی، اور یہاں ساروجا بھی ایکشن میں نظر آئے گا اور یہ لوگ یوسف وغیرہ کو بچا کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر آنے والی قسط میں ہمیں بورسا کا ایک نیا گورنر نظر آئے گا جو لوکاس کی جگہ لیتا ہوا نظر آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آنے والی قسط میں خواتین بھی ایکشن میں نظر آنے والی ہیں، اور بالا خاتون کی جو عورتوں کی آرگنائزیشن ہے وہ عثمان غازی کی طاقت میں اضافہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ یعنی یہ خواتین بیگم خاتون کا سامنا کرنے کے لیے بھی بھرپور انداز میں تیاریاں کرتے اور پھر لڑتی بھیڑتی بھی نظر آنے والی ہیں۔ آنے والی قسط میں بالا خاتون اور بیگم خاتون ایک بار پھر آمنے سامنے آ سکتی ہیں، اور اگر آمنے سامنے نہ بھی آئیں تو بھی کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ بیگم خاتون بالا خاتون پر حملہ کرنے کی یا انہیں نیچے دکھانے کی یا ان کی جان لینے کی کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کرتی ہوئی ضرور نظر آنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ آنے والی قسطوں میں عثمان غازی کے 2-4 مزید کردار جو ہیں وہ جدا ہونے والے ہیں، اور یہ کوئی خبر تو نہیں ہے اور نہ ہی ہم تک کوئی لیک ہو کر خبر ہم تک پہنچی ہے، یہ بس ہمارا احساس ہے اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، ہمارا خیال ہے کہ آنے والی قسطوں میں عثمان غازی کے کیمپ سے بوران اور جیر قطائی کا خاتمہ ہونا ممکن ہے، اور اگر یہ دونوں نہ مرے تو کم از کم ایک تو ضرور مرتا ہوا نظر آئے گا، یعنی شہید ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آنے والی قسط میں جو آج آ رہی ہے یعنی کل آپ دیکھیں گے تو بوران ایک بار پھر اس میں کافی زیادہ حرکت میں نظر آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جیر قطائی کا ایک بھائی سامنے آیا ہے جو منگول کمانڈر کے نائب کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، اور آنے والی قسط میں اولوگان کی جانب سے اسے سزا ملتی ہوئی بھی نظر آنے والی ہے، اور یہ سزا اسے تب ملے گی جب وہ آ کر بتائے گا کہ عثمان غازی فرار ہو گیا ہے اور ہمیں نہیں مل پایا یا ہم اسے تلاش نہیں کر پائے، اور اس کے علاوہ بھی اس سے 1-2 غلطیاں سرزد ہوں گی، اور اس سے پہلے بھی اس سے کافی ساری غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں، جس کے بعد اولوگان اسے سخت ترین سزا دے گا، اور یہاں سے جیر قطائی کے بھائی کا دل آہستہ آہستہ منگولوں سے بدظن ہو جائے گا اور عثمانیوں کی طرف پلٹنا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ اچھا خاصا پلٹ جائے گا تو تب جیر قطائی کا خاتمہ ہوگا، اور یہ شخص عثمان غازی یا پھر اورہان غازی کا دایاں بازو بنے گا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیر قطائی جائے گا تو اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا شخص اس کا بھائی تیار کھڑا ہوگا۔